الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرحل. حديث الرحل. الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبيه في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله. فحملته، وخرج أبي معه ينتقد ثمنه. فقال له أبي: يا أبا بكر رضي الله عنه، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاه، فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذاء. قال: فرأيت البراء رضي الله عنه يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، فحلب في قعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما مالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، فقلت: آتنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فارتطمت به فرسه إلى بطنه، أرى في جلد من الأرض. شك زهير رحمه الله فقال: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما ها هنا.
قد کفیتکم ما ہنا فلا یلقى احدا الا رده قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ووفى لنا. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے ان کو بچانے والا ہے. اللہ جس کے ساتھ ہے دنیا کی کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ جس کے ساتھ نہ ہو، پوری کائنات میں مل جائے تو وہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام. اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور ہم تک دین پہنچانے میں بڑی قربانیاں دیں، بہت محنت کی، بڑی جد و جہد کی. بے انتہا امتیوں پر ان کے احسانات ہیں. ہمارے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے، حتیٰ کہ ایک دعا جو ہر نبی کے لیے تھی کہ جو مستجابہ تھی، یعنی قبول کی جانے والی خاص دعا تھی، نبیوں نے وہ دعائیں دنیا میں کر لیں. ہر نبی کے لیے ایک دعا دی گئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے اپنی امت کی اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 6 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 21 ہے نا، آج 21 دسمبر 2020 عیسوی حدیث شریف کے درس میں آپ تشریف فرما ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. کتاب الزہد کے آخری 2 باب باقی رہ گئے. ایک باب آج پڑھیں گے جس میں ہجرت کا واقعہ ہے، اور وہ حدیث ہے جو ہجرت کے متعلق ہے. ایک روایت جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قصہ ہے اس میں ہجرت کی رات کا. اس کے بعد ایک باب ہے جس میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. آج کے اس درس میں ہم اس حدیث کو پڑھیں گے، اس باب کو جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، باب فی حدیث الہجرہ ویقال له حدیث الرحل. آج باب اس بیان میں، باب کس بیان میں؟ ہجرت کی حدیث کے بارے میں. ہجرت والی حدیث، اس کا ایک دوسرا نام ہے رحل والی حدیث. رحل عربی میں کہتے ہیں اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شاید بھائی گھوڑے پر جو رکھتے ہیں نا، چمڑے کا ہوتا ہے جس میں بیٹھتا ہے آدمی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سمجھ گئے نا؟ گھوڑے کا اور کوئی اشتہاد نہیں، کمان ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ آپ تو چھوڑیے. لا 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 بالوردو ہے نا نرید. بیٹھنے کی جگہ دیکھیے، اونٹ پر گھوڑے، اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو رکھتے ہیں سیٹ. بھائی اونٹ پر ظاہر بات ہے آدمی بیٹھے تو چمڑے کی ایک چیز بنی ہوئی رہتی ہے جو خاص بیٹھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، بکتی بھی ہے، وہ ملتی بھی ہے. اس کو آپ ڈال دیں تو اونٹ پر آپ آرام، کیونکہ سفر اونٹ پر جب ہوتا ہے تو آپ بیٹھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کو بولتے ہیں رحل. سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آیا نا؟ لفظ بعد میں لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. تو چونکہ اس میں واقعے میں ہے یہ چیز، اسی لیے شروع، تو اسی لیے اس کا نام حدیث الرحل بھی کہا گیا، حدیث الہجرہ یا حدیث الرحل. ٹھیک ہے، چلیے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مجھ سے سلمہ بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے.
اور وہ کہتے ہیں ہم سے حسن بن عیون نے روایت کیا اس حدیث کو، اور وہ کہتے ہیں ہم سے امام زہیر رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے ابو اسحاق رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے برا بن عازب، یہ صحابی کا نام ہے، ٹھیک ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوہان ایک دوسرا لفظ ہے، وہ جو ایسے ہوتا ہے اس کو کوہان بولتے ہیں، اچھا کوہان نہیں بولیں گے اس کو، بہرحال بیٹھنے کا آلہ۔ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں حضرت برا بن عازب صحابی رسول واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا کے گھر، ہمارے ابا کے گھر، ہمارے گھر ابا سے ملنے آئے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آ کر انہوں نے رحل خریدا، یہی اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے، زینہ یا جو بھی بولیں، ٹھیک ہے، اس کو خریدا۔ خرید کر برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نہیں عازب رضی اللہ عنہ، برا بن عازب جو برا کے والد ہیں عازب، ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، آپ برا کو میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ یہ رحل جو ہے اٹھا کر پہنچائے میرے گھر تک۔ میں نے تو خرید لیا آپ سے، اب اٹھا کر میرے گھر تک پہنچائے۔ فقال علی ابی، تو میرے والد صاحب نے مجھے حکم دیا اس کو اٹھاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر ان کے گھر تک اس کو پہنچاؤ۔ تو میں، ابا بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن اٹھایا میں، کیونکہ بچوں کو کام دیا جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، تو بچے تھے وہ برا رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے دیا۔ میرے والد صاحب نکلے قیمت طے کرنے کے لیے اس کی، کس کی؟ رحل کی، اس زینے کی۔ تو میرے والد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے حدیث سنائیے کہ جس رات آپ، ہجرت کی رات جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، وہ رات کیا ہوا؟ اس رات کیا ہوا آپ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے؟ کیا کیا آپ دونوں نے؟ کیف صنعتما حین سریتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں جب نکلے تو کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ سنائیے نا رات کا، ہجرت کی رات کا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے میں سناتا ہوں تمہیں کہ کیا ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رات میں نکلے، رات میں نکلے، اس کے بعد دوسرے دن صبح دوپہر کے وقت جب راستے خالی رہتے ہیں، لوگ گھروں میں رہتے ہیں، قیلولہ کا وقت، دوپہر کا وقت، شدت کا دھوپ کی گرمی، اس وقت عام طور پر باہر کوئی بھی نہیں نکلتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا پتھر، جو پہاڑ کے پتھر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، چٹان بولیں گے، چلیے یہ لفظ ہے، ایک بڑی چٹان ہم کو نظر آئی جس چٹان کا سایہ تھا اور وہاں دھوپ کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہاں پر پہنچے، پہنچنے کے بعد میں نے کیا کیا، فوراً میں آگے بڑھ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ تلاش کی آرام کرنے کے لیے۔ تو میں نے ایک جگہ چٹان کے سائے میں میں نے ایک جگہ دیکھی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرے، پھر میں نے اپنا بچھونا بچھا دیا وہاں پر، اپنی چٹائی بچھا دی وہاں پر، بچھا کر میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، نم یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم تشریف لائیے، آپ یہاں سو جائیے، اور میں، آپ یہاں آرام کیجئے، تشریف رکھیے، آپ یہاں سو جائیے، اور میں جو اس کے آزو بازو، اس چٹائی کے اس کے آزو بازو جو غبار وغیرہ ہے، دھول وغیرہ ہے، اس کو میں صاف کرتا ہوں تاکہ ہوا سے وہ دھول آپ کو تکلیف نہ دے، آ کر آپ کی نیند میں خلل نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ تو کہتے ہیں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں وہاں سے نکلا، ہٹا، اس جگہ سے ہٹ کر میں نے اطراف کی جگہ صاف کی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے اس کی اطراف کی جگہ جو ہے میں نے صاف کی اچھی طریقے سے، تاکہ کوئی دھول وغیرہ نہ آئے یا کوئی گرد نہ آئے، گرد و غبار، جیسے کہ دوسری روایت میں۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا اپنی بکریوں کو لے کر اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا تاکہ اس چٹان کے سائے میں وہ بھی رہے، بڑی بڑی چٹان تھی، سایہ بڑا تھا،
تو وہ بھی اسی لیے آیا جس لیے ہم آئے، جس واسطے ہم آئے یہاں پر، ہم آرام کرنے اور چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم آئے، تو وہ بھی آیا وہاں پر بکریاں لے کر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا تم کس کے غلام ہو، تم کس کے مطلب کس کے لیے کام کرتے ہو تم، یا تم کس کے بچے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں راوی کو شک ہے یا تو مدینہ والوں میں سے کسی کا نام لیا یا مکہ والوں میں سے، میں فلاں مدینہ کے فلاں صاحب کا بیٹا ہوں یا فلاں صاحب کے لیے میں کام کرتا ہوں یا مکہ کی۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ ان بکریوں میں کوئی بکری دودھ والی بھی ہے، مطلب بکری میں دودھ بھی ہے کسی میں، لبن دودھ کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ تم دودھ نتھارنا، دودھ نتھار کر دو گے ہمیں، دودھ نکال کر بکری کا دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے دوں گا میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک کیا بولیں گے برتن، میرے پاس ایک برتن، پیالہ، بڑا پیالہ جس کو بولتے ہیں برتن، تو میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آیا تھا تاکہ پئیں، پانی پئیں، اس میں پانی رکھیں، ہم پانی پئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سے وضو بھی فرمائیں آپ، اس غرض سے میں وہ لے کر آیا تھا اپنے ساتھ گھر سے۔ تو وہ میرے پاس تھا، میں نے جو ہے اس کو دیا لڑکے کو، اس نے دودھ نتھارا، پھر دودھ میں نے پانی بھی ڈال دیا، ٹھیک ہے، تاکہ گرمی جو ہے دودھ کی تھوڑی کم ہو جائے، شدت کم ہو جائے، یہ میں نے کیا۔ اس کے بعد میں گیا اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگاؤں، تو پھر میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، اپنی نیند سے بیدار ہو گئے، تو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے یہ دودھ کا پیالہ پیش کیا تاکہ آپ اس کو پئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب پیے، اتنا پیے کہ میں خوش ہو گیا، میں بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ نکلنے کا وقت نہیں ہوا کیا، مطلب سفر، رحیل نکلنے کا، سفر کنٹینیو کرنے کا، سفر کا وقت نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بالکل ہو گیا ہے اللہ کے وسلم، چلیے نکلتے ہیں۔ تو پھر ہم نکلے جب سورج یعنی عصر کا وقت آپ کہہ سکتے ہیں، سورج ڈھلنے لگا، جب یہ عصر کے بعد کا وقت، سورج جب ڈھلنے لگا اس وقت ہم نکلے۔ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مالک، سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے تھا، سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے آیا، تو میں نے دیکھ کر میں گھبرا گیا، اس کو دیکھ کر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گیا ہے، کچھ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری گھبراہٹ کو دیکھ کر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، غم فکر نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس پر بد دعا کی، کس پر؟ سراقہ پر۔ جیسے بد دعا کی تو وہ اپنے گھوڑے پر آیا تھا پکڑنے کے لیے، تو جیسے بد دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا گھوڑا جو ہے بیٹھ گیا، بالکل اس کے پیر پیٹ سے لگ گئے گھوڑے کی، اور وہ حرکت کرنے سے مطلب حرکت نہیں کرنے لگا۔ تو اس نے وہ سمجھ گیا، اس نے کہا انی اراکما قد دعوتم علیہ، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم دونوں نے مجھ پر بد دعا کی ہے، تم لوگوں نے دونوں نے مجھ پر بد دعا کی، سنو میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو، اللہ تمہارا حافظ ہے، اور میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، نہ کسی کو پیچھے آنے دوں گا، میرے لیے دعا کر دو کہ اس مصیبت سے مجھے نجات ملے، میں واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا تھا، دعا کر دو میرے لیے تاکہ میں اس سے نجات پاؤں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے بھی نہیں آؤں گا، نہ کسی کو آنے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، فنجا، وہ نجات پا گیا اس مصیبت سے۔ تو اب اس کے بعد نکل کے جا رہا تھا، جب کوئی بھی انسان ملتا، جو ڈھونڈ رہے تھے نا دونوں کو، جب کوئی بھی انسان ملتا سب کو ایک ہی کہتا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے ڈھونڈنے کی، چھوڑ دو، معاملہ ختم ہے پورا، سب کو اس نے جو ہے لوٹا دیا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے جو عہد کیا تھا وہ اس نے عہد اپنا پورا کر دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہم نے کیا، اس حدیث میں بہت سارے فائدے ہیں۔
بہت ساری باتیں ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اس رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر. حدیث یہیں سے شروع ہوئی نا واقعہ. آ کر جو ہے وہ رحل زینہ خریدنا چاہ رہے تھے میرے ابا سے. ٹھیک ہے. اور زینہ کے بارے میں رحل کے بارے میں کہتے ہیں جیسے اونٹنی کا رحل ہوتا ہے, جیسے اس کے لیے بھی گھوڑے کے بھی لیے جو ہوتا ہے, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. گھوڑے کے لیے بھی زینہ استعمال کیا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے تاکہ آرام ہو, چلنے میں سواری میں مشکل نہ ہو. ویسے ہی اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں رحل. ٹھیک ہے. عربی میں رحل کے کئی معنی آتے ہیں, چکی کو بھی کہتے ہیں رحل. ٹھیک ہے. یہاں مقعد بیٹھنے کی جگہ. ٹھیک ہے. جو اونٹنی پر بیٹھنے کے لیے جگہ تھی. تو انہوں نے خریدا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 10 درہم یا 10 دینار کے بدلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ خریدا تھا. طے ہوئی تھی کہ بھائی اس کی قیمت 10 درہم ہے, آپ 10 درہم دے دیجئے, ہم جو ہے آپ کو یہ دے دیں گے. یہ طے ہو گئی تھی قیمت. تو ساتھ میں انہوں نے گزارش کی کہ بیٹے کو بھیج دیجئے تاکہ یہ اٹھا کے لے جائے, کیونکہ وزن ہوتا ہے, وہ چمڑے کا ہوتا تھا تو وزنی ہوتا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلب کیا. اس سے یہ ایک ایک لفظ پر حدیث کے علماء نے فائدے ذکر کیے. ایک تو خرید و فروخت اسلام میں جائز ہے, آپ جانتے ہیں بیچنا اور خریدنا جائز. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحل خریدا. کس سے؟ عازب سے رضی اللہ تعالیٰ, برا بن عازب کے والد سے. تو خرید و فروخت جائز ہے, سود حرام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, کیا ہے ایک آیت ہے, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ ہے آیت, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو, تجارت کو, خرید و فروخت کو حلال کیا ہے, اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو صحابہ بھی خریدتے تھے, بیچتے تھے. چلیے. دوسری بات, انہوں نے بچے سے مدد مانگی. تو کسی سے مدد مانگنا جائز ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. یہاں کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برا رضی اللہ تعالیٰ کی مدد لی کہ یہ رحل اٹھا کے میرے گھر تک پہنچائے. یہاں نقطے کی بات یہ ہے فائدے کی بات, جن چیزوں میں مخلوق آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہے, وہ چیزیں جو صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے, ان چیزوں میں مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہوگا. مدد مانگنے کی قسمیں ہیں, لیکن اگر آپ مخلوق سے ایسی مدد مانگتے ہیں جو مخلوق کر سکتے ہیں, جیسے انسان سے مدد مانگ رہا ہے, جیسے یہ کہ اٹھا کے میرے گھر تک پہنچا دو زینہ کو یا رحل کو, وہ تو پہنچا سکتے تھے, برا نوجوان تھے, پہنچا سکتے تھے. تو اس میں مذائقہ نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی مدد مانگی جا رہی ہے جو مخلوق کر سکتی ہے, یعنی انسان کر سکتا ہے. لیکن اب اگر کسی سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں کر سکتا ہے, جیسے قبر والے سے مدد مانگ رہے ہیں, قبر والا سنتا بھی نہیں, مدد بھی نہیں کر سکتا ہے, تو یہ شرک. غائب انسان سے آپ مدد مانگ رہے ہیں, یا سامنے والے سے ایک ایسی مدد مانگ رہے ہیں جو اللہ کا خاصہ ہے, آپ مجھے ذرا جہنم سے بچا لیجئے نا, آپ مجھے جنت میں ڈال دیجئے نا, آپ مجھے اولاد دے دیجئے نا, میں بہت پریشان ہوں, مدد کیجئے ہماری, ہم لا اولاد ہیں, ہمیں اولاد. یہ کیسی, یہ نہیں کر سکتے ہیں مدد. آپ مجھے شفا دے دیجئے. سمجھ رہے ہیں نا, جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے, اس میں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اس میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی. ہاں, انسان سے ان چیزوں میں آپ مدد مانگیں جو انسان کر سکتا ہے. جیسے اگر آپ بولیں بھائی گاڑی خراب ہو گئی, آپ مدد مانگتے ہیں, بھائی ساتھی آپ کے رکے, ہاں کیا ہوا بھائی, ٹائر پہنچاؤ, ہیلپ, مدد پہنچو. جائز ہے, جائز نہیں ہے, بالکل جائز. چلیے. تو انہوں نے مدد کی, اٹھا کے لے کے گئے. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے صحابہ کا علم کا جذبہ. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جب قیمت کی بات چیت کرنے لگے, انہیں وہ طے ہوا چاہے 10 درہم بولے, تو وہاں پر حالانکہ ان کو کام تھا, وہ آئے تھے خریدتے چلے جاتے, لیکن انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا, کہا کہ حدیث سنا دیجیے آپ. کون سی حدیث؟ وہ ہجرت کی رات والی حدیث. شغف, محبت. حدیث سننا نعمت ہے, حدیث سے محبت ایمان کی علامت ہے. اصحاب الحدیث سے محبت ایمان کی پہچان ہے. حدیث سے محبت, کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ان کی حدیثوں سے محبت ہے. ہم پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے. تو حدیث سے محبت ایمان کی پہچان ہے. دیکھیے کیسے علم سے محبت تھی. آج علم کے اس زمانے میں جو ہے, دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے,
آج آپ آسانی سے اپنے گھر بیٹھ کر جو ہے حدیثیں سن سکتے ہیں. آج وسائل میسر ہیں، آسان ہیں، مشکل نہیں ہے. ایک وہ دور تھا کہ ایک حدیث کے لیے جو ہے 1 مہینے کا سفر کیا گیا، ایک حدیث سننے کے لیے. مدینہ سے شام گئے، ایک حدیث سننے کے لیے، ایک صحابی، ایک حدیث. اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں میں آ گیا، 1 مہینے کا سفر تھا، مجھے ڈر تھا کہ یا تو میں مر جاؤں حدیث سننے سے پہلے، یا آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ آپ مجھے بتانے سے پہلے آپ دنیا سے فوت ہو جائیں. کیا جذبہ ہے دیکھیے. 1 مہینے کا سفر کی ایک حدیث کے لیے. اس کو کہتے ہیں تڑپ، جذبہ علم کا، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. علم روشنی ہے. بہرحال گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حدیث طلب کی کہ حدیث سنا دیجیے اس رات کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سناتا ہوں آپ کو. علم نہیں چھپایا انہوں نے ابو بکر سے. کتمان العلم گناہ ہے، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن آپ کو مسئلہ معلوم ہے، آپ کو حدیث معلوم ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ پھیلائیے اس کو، آپ بتائیے، چھپائیے مت. نہیں میں تم کو نہیں بتاؤں گا حدیث. غلط بات ہے، حدیث بتانی چاہیے، خاص طور سے جب طلب کرے کوئی. بہرحال چلیے، اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں. ہم رات میں نکل کر راستے میں، آپ کو پتہ یہ ہجرت کی رات تھی. مکہ والوں نے جو ہے اعلان کر دیا تھا کہ جو دونوں کو پکڑ کے لائیں گے زندہ یا مردہ، ان لوگوں کو اس آدمی کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی. 100 روز رائس کو ہی بولتے ہیں آج اگر بھائی، بڑی بات ہے. 100 اونٹ، 100 اونٹ کی پتہ نہیں کتنی قیمت تھی، سب سے مہنگی کاسٹلی چیز تھی اس زمانے میں. تو اس کی لالچ میں سب ڈھونڈنے لگے، دونوں کو، نبی اور ان کے ساتھی. واقعہ یہ صرف ایک حدیث کا واقعہ، ورنہ ہجرت کا واقعہ بہت لمبا ہے. ہم پورا واقعہ نہیں بیان کریں، ہم صرف حدیث کی تشریح کر رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، پھر آپ دوپہر کے وقت نکلے، جیسے آپ کو آرڈر مل گیا ہجرت کا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت تو آتے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ وقت ہے ظہر کا وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نہیں نکلتے ہیں. اب آئے ہیں گھر پر میرے، اس کا مطلب کوئی معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ گھر والوں سے الگ ہو جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں. اکیلے میں خوشی سے سنا دیے کہ مجھے حکم مل گیا ہے. کس کا؟ ہجرت کا. فوراً سنتے ہی ابو بکر صدیق نے کہا الصحبہ الصحبہ یا رسول اللہ، مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں چلوں گا آپ کے ساتھ. سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، مل گئی خبر. اب تیاری شروع کر دی سفر کی. حضرت ابو بکر صدیق جو اس حدیث میں ہے نا، وہ برتن لے کر آئے تھے، وہ وہیں سے گھر سے لے کے آئے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی، ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب تیاری کر رہے ہیں. ایک نیک سفر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اطاعت والا، ایک نافرمانی والا. آدمی گناہ کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، آدمی عبادت کرنے کے لیے. یہ ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے لیے ہجرت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بہرحال جانور کی تیاری ہو گئی، گائیڈ تیار کر لیا گیا، سامان تیار کر لیا گیا، کھانے کے لیے وغیرہ جو بھی ہے. بہرحال پہنچے تو انہوں نے وہ واقعہ جو بتایا کہ اگلے دن جو ہے جب دوپہر کے وقت سخت گرمی ہوتی، اس وقت ہم نکلے. یہ پلاننگ تھی پوری. کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا کہ تلاش جاری ہے ہم لوگوں کی. اب ہم اس وقت نکلیں گے تو اس وقت وہ لوگ نہیں دیکھیں گے ہم کو، تو ہم آرام سے مکہ سے نکل سکتے ہیں چھپ کر. اب نکلنا، اور یہ عیب نہیں ہے، غلط نہیں ہے. آپ پڑھیے موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے چھپ چھپ کے نکلے. قرآن کے ڈر اور چھپ کر. اللہ قرآن میں کہتا ہے فخرج منها خائفا يترقب. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے نا مدینہ کی جانب، ڈر اور چھپ کر. کیوں؟ فرعون کی پولیس تلاش کر رہی تھی، جو ہم نے قصص الانبیاء میں پڑھا. شکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے 2 شکل، ایک شکل. چلیے بہرحال نکلے. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس وقت جب راستے خالی تھے، کوئی بھی دیکھے وخلت طریق من السالک، راستے پہ چلنے والے نہیں تھے کوئی بھی اس وقت. کیوں؟ یہ آرام کا وقت تھا، لوگ گھروں میں رہتے تھے صرف. تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی چٹان، اس کا سایہ ظاہر ہوا، پھیلا ہوا سایہ تھا. چٹان بڑی ہو تو سایہ بھی، شیڈو جو ہے، شیڈو بولتے ہیں نا اس کو، شیڈو سایہ اس کا بہت پھیلا ہوا تھا. تو سائے میں چلے گئے، کیوں؟ آرام کرنا تھا نا. نکل گئے تھے تو
آرام کریں گے پھر سفر مکمل کنٹینیو کریں گے. تو کہتے ہیں ہم وہاں پر چلے گئے اور میں فوراً جو ہے دیکھیے اب خود سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. کیا بولیں ان لوگوں کو جو ایسے صحابی رسول پر جو تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، آرام کا خیال کر رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جن کو کہا کہ جب نبی نے اپنے دوست سے کہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے نبی نے اپنے دوست سے کہا تھا. صاحب کا کیا معنی ہے؟ دوست. آج دشمنی ان سے کی جاتی ہے، یہ رافضی، ان کو کیا بولوں میں، ہاں گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ ان کو، ان کے گھر والوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہی اللہ اکبر ابو بکر سے بہت ان کے واقعات ہیں. تو بہرحال دیکھیے ان کی سبحان اللہ فوراً سائے میں جا کر راستہ وہ کر رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں سونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیے، پورے چٹائی بچھائی، چادر بچھائی اپنی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت، آئیے آپ تشریف لائیے یہاں سو جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اچھا سو کر خود بھی، اچھا یہ تھکے ہوئے نہیں تھے، یہ بھی تھکے ہوئے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے. اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اچھا سو گئے تو خود سو گئے نہیں، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے میں بھی سو جاتا ہوں بازو نہیں، صاف کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں نیند میں ڈسٹرب نہ ہو، نیند آپ کی خراب نہ ہو، جس کو بولتے ہیں اردو میں نیند خراب ہونا. اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میں یہ حدیث کی جب صبح پڑھ رہا تھا میں تو میرے منہ سے بڑی دعائیں نکلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ راضی ہو جائے. عظیم جلیل القدر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں، اللہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جنت میں ملائے. آمین. ہم ملیں سلام کریں اور کہیں گے ہم نے آپ کی حدیث پڑھی تھی، ہم نے آپ کا واقعہ پڑھا تھا. ابو بکر صدیق آپ جو ذکر کیے تھے نا برا رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے واقعہ ذکر کیا تھا اور برا بھی تھے ساتھ میں، تو وہ واقعہ وہ حدیث ہم نے صحیح مسلم کی پڑھی تھی جدہ میں. ہم بتائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. جنت میں جائیں گے تو یہ سب ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کر رہے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں اور غبار کو، گرد کو، دھول کو جو بازو تھی اطراف سے تھی کہیں وہ چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، اس کو ہٹا رہے ہیں دور کر. یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آ رہا ہے، غلام. وہ غلام جو ہے اس کے ساتھ بکریاں ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام تو کر رہے ہیں، آرام کے بعد پھر کھانے کا بھی انتظام. اللہ کیا فکر ہے دیکھیے، اللہ کیا جذبہ ہے خدمت کا نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی تعریف اللہ نے قرآن کی آیتوں میں کی ہے. جو قرآن جو آیتیں جو ہیں ان کی بھی، ان کی بیٹی کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، قیامت تک وہ آیتیں تلاوت کی جائیں گی. اور ہم دل سے، ہم اہل السنہ والجماعہ، ہمارا عقیدہ ہے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر. ہماری زبان صرف خیر کے لیے ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہمارا قلم اگر اٹھتا ہے، ہم لکھتے بھی ہیں تو صرف تعریف لکھتے ہیں ان کی. صحابہ جنہوں نے جان مال ہر طریقے سے قربانیاں دی اس دین کے خاطر، اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دیکھتے ہیں تو فوراً اس سے اب دیکھیے کہتے ہیں یہ بکریاں تمہاری ہیں. کون ہو بھائی تم؟ کس کے بچے ہو؟ ہاں میں فلان فلان بن فلان کا بچہ ہوں. یا تم کس کے غلام ہو؟ میں فلان بن فلان کا غلام ہوں، ان کی بکریاں چراتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری ہے جس میں دودھ بھی ہے؟ بکری کا دودھ معلوم ہے پیا ہوگا آپ نے، بہت مفید ہوتا ہے، جدہ میں ملتا بھی ہے. یہاں پر سنائیہ کے راستے پہ جائے تو بکریوں کا دودھ سوڈانی آپ کو ملتا. میں نے خود پیا، آپ بھی پئیں گے پیٹ ووٹ خراب ہوتا بولتے ہیں. پہلی مرتبہ جب میں پیا تو کچھ بھی خراب نہیں ہوا. میدے کے لیے بہترین چیز ہے، بالکل جیسے نتھار ہے ویسی پیالے میں 10 ریال کا دیتے ہیں، پی لیجیے آپ. اچھی چیز ہے بکری کا دودھ. وہ ہڈیوں کے لیے بھی سنا میں نے بہت مفید چیز ہے بکری کا دودھ، ہے نا. چلیے تو بکری کا دودھ پیالے میں لیا میں نے، اس میں پانی بھی ڈال دیا کہ دودھ بھائی شدید گرمی میں جو ہے بکریاں چرا رہا تھا وہ، تو دودھ تو گرم ہوگا نا، تو پانی ڈال دیا اس میں تھوڑا سا تاکہ جو ہے اس کی گرمی جو ہے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ فائدے کی غرض سے کیا ہے. اب اچھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھا، یہ تو لے لیے، انتظام کر دیے دودھ کا. اب گئے تو دیکھا تو آرام کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا کہ وہ واقعہ تھوڑا یہ اس سے دور تھا، وہیں پر بات چیت نہیں کہ نیند میں خلل نہ ہو، دور تھوڑے سے. کیا اللہ اکبر. پھر گئے دیکھا تو آرام کر رہے ہیں، اٹھایا نہیں، نیند میں سے نہیں جگاتے کسی کو.
اٹھیے اٹھیے فتویٰ دیجیے، آپ سو رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اٹھیے اٹھیے جواب دیجیے، آپ کیسے سو رہے ہیں؟ کیسے سو رہے کیا مطلب؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی آرام کر رہا ہے اور وہ وقت جو ہے آرام کا وقت ہے، آپ اس کو خلل نہ کریں، آپ اس کی نیند میں خلل واقع نہ کریں، خیال کریں ایک دوسرے کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا، جگایا نہیں، کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ۔ خود جب آنکھ کھلے گی اس وقت پیش کرو، لیجئے، انتظار کیا، اللہ اکبر، تھکے ہوئے ہیں، ادھر وہاں جا کے وہ معاملہ، تیاری کی ہے ہجرت کا، کیا کیا پچھلا اگر واقعہ آپ دیکھیں جو اس حدیث میں نہیں ہے، کتنی قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اس کے بعد بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو دیکھے کہ جاگ گئے ہیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیجیے، لیجیے پیجیے، آئیے پیجیے نہیں، لے کر گئے۔ مہمان نوازی ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کے گھر میں جب وہ آئے نا فرشتے انسانوں کی شکل میں، تو رکھ کر دور بولے نہیں، جا کے کھائیے بول کے، لین سے پلیٹ لے کر ہاتھ میں ٹھہر کے ڈال لیتے جائیے، بیٹھیے، پھر کم ہوگا پھر جائیے، پھر جائیے، میٹھے کے لیے پھر اٹھنا پڑے گا، پانی کے لیے پھر اٹھنا پڑے گا، چائے کے لیے پھر اٹھنا پڑے گا، اٹھتے جائیے جاتے جائیے، بھائی ہم میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، وہاں رکھا ہے وہاں کھانا، وہ وہاں رکھا ہے کھانا، جا کے کھائیے۔ مہمان نوازی ہے یہ۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بچڑا، کیا ہے وہ جو بچڑا بولیں گے، کیا بولیں گے، وہ بھنا ہوا بچڑا جو لے کر آئے تھے نا، وہ قریب کیا، ان کے قریب کیا، دور نہیں رکھے۔ یہ آداب ہے مہمان نوازی کے، رکھ دیے سٹائل، کیا بولیں گے، اپ ٹو ڈیٹ لائف، پلیز کم، لائن میں ٹھہریے۔ اچھا نہیں دکھتا ہے نا بولنا، لائن میں ٹھہریے، پلیٹ لے کے ڈال لیتے جائیے، آگے والا ہٹے، شکیل بھائی ہو گیا ہٹیے، خان صاحب ہو گیا ہٹیے، آپ ہٹیے، شاہد بھائی پیچھے ٹھہرے ٹھہرے، شاہد بھائی میرے بعد آپ کی باری ہے، میں پلیٹ میں ڈالوں گا، اس کے بعد آپ ڈال لیجیے، پھر لے کے جا کے ٹیبل پہ بیٹھنا، پھر آنا، ارے بھائی چاول پلیٹ میں کیا کیا ڈالیں، سوری ساری چیزیں تو نہیں ڈال سکتے نا، یہ مہمان نوازی ہے۔ نبی علیہ السلام کے قریب کیا پیالہ، مہمانوں کی قدر کیجیے، مہمان نوازی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہر اینگل سے آپ کو بہترین تعلیمات دیتا ہے۔ یہ دیکھیے، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، میری گزارش ہے۔ آپ گھر میں کسی کو دعوت دیں نا تو اس کے سامنے رکھیں چیزیں کھانے کے لیے، آداب میں سے ہے۔ بعض جگہ تو میں نے دیکھا، بعض علاقوں میں کرناٹک یا اس طرف تو ہاتھ بھی دھلاتے ہیں مہمان کا، کرناٹک بنگلور وغیرہ میں آپ جا کے دیکھیں اس سائڈ یا اس پٹی پر، اس طرح بنگلور جو بھی اس علاقے ہیں نا، وہاں اگر آپ جائیں، شاید بامبے میں بھی میں نے دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، بامبے میں ہے نا، ناگپور وغیرہ میں، مہاراشٹرا، تو شمال میں جو ہے وہاں جو ہے ہاتھ بھی دھلاتے ہیں، ساتھ میں تولیہ بھی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ خیر ہر ایک کے طریقہ کار ہوتا ہے، آپ جیسے اکرام ہو سکتے اکرام کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، نبی علیہ السلام نے پیا، حدیث کے الفاظ ہیں خوب پیا، آپ نے، بھوک لگ رہی تھی، دودھ پیا، خوب زیادہ پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ، وہ زیادہ پیے تو خوش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیے میں خوش ہو گیا۔ ابو بکر کہتے ہیں حتی رضیت، میں بہت خوش ہو گیا۔ خوش کیوں ہے؟ پیے، مہمان کھائے تو میزبان خوش ہوتا ہے، وہ میزبان ہوتا ہے، اور وہ میزبان جو دیکھتے رہتا ہے کہ کیا بچے گا، وہ الگ میزبان، اس کو تو بس چاہیے کہ کم سے کم جو ہے کھا لیں، اٹھ جائیں، کیوں، فارمیلٹیز بولتے ہیں اس کو، کھانا پوری، فل ان دا بلینکس، بس ہاں مہمان نوازی کی ہم نے، کوئی کمی نہیں۔ کھانے سے خوش ہونا، کھائیے کھائیے، بعض لوگ ہوتے ہیں کھائیے، آپ ڈالتے رہیں گے، کھائیے کھائیے، آپ زیادہ کھائیں گے ہم کو خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیے زیادہ، تو ابو بکر کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، اتنا پیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہوا، اچھا پی لیے، اور خیر واقعہ بہت سارے، اس سے بھی کہا کہ دودھ کو جو ہے، وہ حدیث کے الفاظ جو ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہے، اس سے کہا کہ بھائی دودھ جو ہے، دودھ میں کوئی کچرا وچرا بھی نہ ہے، صاف کرنا بالکل اچھا، بالکل کلین دودھ ہو۔ بچے غلام سے کہا تھا انہوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہرحال تاکہ وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ کچرا وچرا گرے، نتھارتے وقت، ان سب سے کلین چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، ان کو پلانا ہے، تو بالکل وہ سب انہوں نے کیا۔ بہرحال پہلے میں نے کہا اس کو کچھ کاڑیاں وغیرہ گر جاتی ہیں نا، کوئی چیزیں ہیں، تو ہر چیز سے کلین کر کے جو ہے انہوں نے بہرحال پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا سفر کا نکلنے کا وقت نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے، یہ برار عازب رضی اللہ عنہ کو جو ہے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم نکلے کب، جب سورج مائل ہو گیا تھا اور شدت گرمی کی ختم ہو چکی تھی، اس وقت ہم نکلے تو سراقہ بن مالک ہماری تلاش میں نکل آیا۔
ہمارے پیچھے تھا سراقہ بن مالک. میں ڈر گیا، یہ تو پکڑ لے گئے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں ڈر گیا. میں نے کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کو دیکھیں. تو ابو بکر صدیق تم جو ڈرے کس کے لیے ڈرے؟ خود کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی جس کا ذکر قرآن میں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب اللہ ساتھ ہے؟ وہاں اس چٹان کے پاس اللہ ساتھ تھا، اس راستے میں، اس ہجرت کے سفر میں. سنیے فائدے کی بات. قاعدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اپنے علم، اللہ کی ذات عرش پر ہے. اللہ کا علم دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اب جو ہم یہاں عزیزیہ میں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جان رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ بولے بتائیے جلدی تاکہ جو ہے ختم کر دوں. جی دیکھ رہا ہے ہم سب کو، ابھی جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ بیٹا کہاں ہے؟ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، سن رہا ہے ہماری بات کو، ہر چیز. کیا ہے وہ خود یہاں؟ اللہ اس کی ذات ہے یہاں؟ ذات کہاں ہے؟ دیکھ رہا ہے بس. اللہ ذات اس کی عرش پر، علم اس کا کائنات میں پھیلا ہوا. اس پوائنٹ کو سمجھیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ذَاتَ عِلْمًا. آیت یاد ہے؟ علما. اللہ نے ہر چیز کو، أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، ناٹ ذاتا. ہر چیز کو ذات سے گھیرا نہیں اللہ نے، ہر چیز کو اللہ نے علم سے گھیرا. یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں. نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی دے رہے ہیں. لا تحزن، فکر نہ کرو، سراقہ کچھ نہیں کر پائے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا. کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ قرآن میں ہے. آیت سنی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو وقت جب نبی علیہ السلام اپنے دوست سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو ساتھ ہے یہ مدد، نصرت، مدد، ذات نہیں. تھوڑا میں ایک واقعے کی طرف لے جاؤں گا تاکہ اور سمجھ میں آ جائے، کلیئر ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جو ہم پڑھ رہے ہیں قصص الانبیاء میں ہر اتوار ہر منگل کو زوم پر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا ہارون کو بھی بنا دو. تو ہارون کو بھی اللہ نے بنایا، دونوں کو بنایا، بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ توحید کی دعوت لے کر. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ڈر تھا، اس کا اظہار انہوں نے کیا کہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا ہوا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے ہمارا انکار کریں گے یا ہم کو نقصان پہنچائیں گے. کون؟ فرعون یا قبطی لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی اذهبا الی فرعون، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. ایک آیت میں یہ ہے اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا، میں سنوں گا اور میں دیکھوں گا. یعنی دربار میں جاؤ، دعوت دو اس کو، میں ساتھ ہوں. تو یہاں کون سا ساتھ ہے بھائی؟ ذات یا مدد؟ دیکھنے کے ساتھ، سننے کے، دیکھنے، مدد کرتے ہوئے ذات اللہ کی اوپر ہے. سمجھ میں آگے بات؟ چاند آسمان میں ہے، روشنی کے ذریعے تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، چاند ہمارے ساتھ تھا. کنا نسیر والقمر معنا، عربی کے الفاظ ہیں. عرب کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، چاند ہمارے ساتھ تھا. سراقہ کو دیکھ کر گھبرا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے دی، تسلی ہو گئی. کہا کہ اللہ کے قسم بد دعا کیجئے اس پر، ظالم پر یا جس سے نقصان ہو اس پر بد دعا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی. فوراً وہ جو گھوڑے پر آیا تھا اس کے، وہ گھوڑا بیٹھ گیا وہیں پر، اس کے پیر، اس کے پیٹ کو، گھوڑے کے پیر کو لگا. یہ عجیب کیفیت سمجھ گیا کہ بد دعا ہوئی. فوراً کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں نے بد دعا کی ہے. اب وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، لالچ میں آیا تھا لیکن گھبرا گیا کہ اب تو بد دعا ہو گئی، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا میرا. کہا کہ دعا کر دیجیے.
آپ دعا کر دیجیے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نہیں ہوں، نہ کسی کو پیچھے آنے دوں گا۔ نبی علیہ السلام رحم دل تھے، رحمت العالمین تھے، اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کر دی، دعا کرتے نجات ملی اس پریشانی اس مصیبت سے اس کو، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ نکل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جو اس نے کہا وہ پورا کر دیا۔ کیا؟ جو بھی ملتا اس کو کہتا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے پیچھے جانے کی، معاملہ ختم ہو چکا ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث کے آخر کے الفاظ ہیں وفا سراقۃ لنا ما وعد به من رد الطلب، جو پیچھے آنے نہیں دے گا یا پیچھے نہیں آئے گا، جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے اپنا پورا کر دیا، اور ہم خیر اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے حفظ و امان میں۔ اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اب اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا، نہ میں آپ کے پیچھے آؤں گا۔ تو اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر سے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی کہ ہم حدیثوں سے محبت کریں، حدیث پر عمل کریں اور حدیث کو سمجھیں، حدیث پر عمل کریں، حدیث کو پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر، اور ان پر جو ہمارا ایمان ہے، ان سے جو محبت ہے، ادب ہے، اس ادب کو، اس احترام کو، اس محبت کو باقی رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے شغف رکھنے والا بنا لے، اہل علم سے شغف رکھنے والا بنا لے، اہل علم سے علم کی قدر کرنے اور علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔